نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی آیت نمبر 30 سورۃ بقرہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پہ خلیفہ۔ پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ آئیڈینٹی کی تلاش، ہو آئی ایم، میں کون ہوں، ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا۔ ہم نے ذرا سا شعور آیا ہم میں تو سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ ہمارا نام کس نے رکھا، ہم کس روم میں یا کس ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، ہمیں گھٹی کس نے ڈالی، ہمیں سب سے پہلے کس نے اٹھایا، اور ہماری والدہ ہمیں بتاتی چلی گئی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آگے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کیوں بنائیں گے، آپ کیوں دنیا میں لائے گے، اور اتنا جو پچھلی آیت اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے کیا ربط ہے کہ اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ کے لیے سب کچھ، ہر طرح کی چیز ان لمیٹڈ، اس پہ تو ہم گئے ہی نہیں نا، اس کی نعمتوں پہ، سب کی سب آپ کے لیے، لاکم تمہارے لیے، اتنے اعزاز۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف اس نے قصد کیا، ارادہ کیا، فسواہن، اس کی تخلیقی نامواریوں کو درست کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، 7 آسمان بنائے، لاکم تمہارے لیے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھا میرے لیے بنائے تو میں کون ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک بند خزانے کی مانند تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے کائنات پیدا کی۔ کائنات پیدا کی، اور کائنات میں سب سے بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ انسان کے بننے سے پہلے فرشتے اور جنات بن چکے تھے، اور اس کے بعد ساری کائنات مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا وقت آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اب خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا جو ان کے پلان میں شامل تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربو کا، تیرے رب نے، کس کے رب نے؟ ہمارے رب نے جو ہمیں پالتا ہے، للملائکاتی، کن سے؟ فرشتوں کے لیے، فرشتوں کو کہا انی، بے شک میں خود، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ۔ یہاں سے اعزاز شروع ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک انسان کے۔ پہلا اعزاز تو یہ ہے کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ وہ دنیا میں بنائے جانے والے پہلے انسان ہیں۔ تیسرا اعزاز ہم دیکھیں گے کہ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے۔ آگے اعزاز آئیں گے، لیکن میں آپ کو یہاں تھوڑے سے گنوا دوں، اور پھر ان کو علم کی دولت سے نوازتے ہیں، وہ بھی آگے آیت میں آ جائے گا۔ پھر ان کو ملائکہ سے سجدہ کرواتے ہیں، مسجود ملائکہ بنایا، پھر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں نائب ہوتا کون ہے، یہ بنا کے عزت بخشی، پھر تمام انسانوں کو انہی کی اولاد ہونے کا فخر عطا کیا۔ تو وہ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے پہلا اعزاز ہے میرے رب نے خود بنایا خلیفہ۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے نائب، اصل مالک کا نائب، جیسے بادشاہ کا وزیر۔ خلیفہ کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے، بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے کہ فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں کام آپ کے ذمہ۔ وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا جب تک اس کا مالک اس کو گو ہیڈ نہ دے اور مالک کے سائن یا مور نہ لگی ہو۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور اپنے مالک کو اللہ معاف کرے نہ سمجھ، بیوقوف، یا اس سے فراڈ کرنے لگ جائے اور اپنی من مانی کرنے لگے کہ میرے مالک کو تو سمجھ ہی نہیں، میں خود ہی سب کچھ کرتا ہوں، تو وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ غداری میں اور بغاوت میں۔ اتنی تعمید باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں کوئی ملکیت نہیں دی، اور آپ جانتے ہیں کہ
کہ کسی چیز کی بھی ہمارے پاس ملکیت نہیں ہے. وقتی طور پہ ملکیت ہے، عارضی طور پہ، تو وہ اس کے نائب ہونے کے ناطے. جیسے کچھ لوگوں کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ چیک سائن کرتے ہیں تو انہیں پیچھے سے پہلے مالک کا سائن ہوتا ہے تو پھر وہ کرتے ہیں. جیسے خلیفہ سے میں نے کہا نا، یکے بعد دیگر باز کے نشین ہوں گے. تو ایک تو خلیفہ اپنا بھی بنایا اور ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا. ایک دوسرے کا جانشین بنتے چلے جائیں گے اور دنیا سے نکلتے چلے جائیں گے، اپنا کام کمپلیٹ کر کے دوسروں کو دیتے جائیں گے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، دوڑ لگتی ہے تو آگے ایک کھڑا ہوتا ہے، اسے مشل پکڑا کے پیرا رک جاتا ہے، پھر وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک جگہ تک جا کے، ایک حد تک جا کے دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اسے مشل پکڑاتے ہیں، وہ دوڑ پڑتا ہے. بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم جو طریقے، جو حالات، جو معاملات اپنی نسلوں کو دے کے جاتے ہیں، وہ اس کو لے کے آگے چل پڑتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایسی اچھے خیر کے کام دے کے جائیں کہ آپ کے پیچھے وہ خیر کے کام ہوتے رہیں اور وہ اپنی نسلوں میں اور وہ اپنی نسلوں میں، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. تو یوں ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، یوں ہی صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب خلیفہ بننے کے بعد ہمارا کام کیا تھا کہ مالک نے جو کام ہمارے سپرد کیے تھے ان کو ایز اٹ کریں جیسے اس کا حکم ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہ ہو، ہماری عقل، ہماری رائے نہ ہو. ہم مشورہ نہیں دے سکتے. دنیا کے مالک تو پھر شاید مشورہ لے لیں، ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، لیکن رب کی ذات کو ہمارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق ہے. ہمیں اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول نے جو شریعت اللہ ہی کے حکم سے دی، اس پہ چلنے کا ہمیں حکم ہے. اور اگر ہم غداری کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی منچاہی کریں گے، زندگی گزارنا چاہیں گے، تو یہ غداری اور بغاوت ہوگی. اور مالک حقیقی جب بلائے گا، جب اس کا نوٹس آئے گا، تو پھر وہ حساب لے گا کہ ہاں میں نے جو تمہیں ہاں جی فرینچ فرائز لے دیں، یا وہ چنا کی چاٹ والا کھڑا ہوتا ہے نا، وہ لے دیں، چنا چاٹ والا. چنا چاٹ کروا دو یا چپس لے دو. چپس لے دو، پھر چپس لے دو. ہاں اوکے. جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ خلیفہ جب اپنے اختیار کا استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ غداری اور بغاوت ہوتی ہے، اور ہم مشورہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، مشورہ دینے کا ہمیں حق نہیں ہے اللہ کی ذات کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسے نہ کرتے تو ایسے کرتے، یہ کیوں رکھا، وہ کیوں رکھا، یہ نہ رکھتے، وہ رکھ دیتے. یہ ہمارا حق ہی نہیں، کیونکہ ہم خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ میرا کام یہاں کیا ہے. میرا یہاں کام ہے، جتنا میں یہاں تک پہنچے، آگے کی بات آگے کریں گے، کہ اللہ نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ کے مقررہ کردہ کاموں کو میں نے یہاں کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے ہینڈ اوور کر کے یہاں سے نکل جانا ہے. بس اس سے زیادہ میرا کوئی کام نہیں. میں اس میں اپنی خواہش اور اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے وہ اس قولا، اور جب اللہ نے آدم کو بنایا، فرمایا تیرے رب نے کس سے؟ فرشتوں سے. فرشتے نورانی اور لطیف جسم ہوتا ہے جو مختلف شکلیں بھی بدل سکتے ہیں. نور سے بنے ہیں، اور جنات آپ کو پتہ ہے وہ آگ سے بنے ہیں، آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں. اب فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، اس سے پہلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بتا رہے ہیں، کیونکہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور وہ اپنے علم اور بصیرت پر مکمل اس کو اطمینان نہ ہو. اس لیے وہ دوسرے عقل مند اہل دانش سے بھی مشورہ کرتا ہے. یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، انہیں پورا اطمینان ہے، ہر پہلو ان پہ روشن ہے، اس لیے انہیں کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی یہاں پہ کسی دوسرے کے حقوق تھے اس کے ساتھ، نہ جنات کے تو نہ فرشتوں کے.
نہ उनकी राय लेने के लिए ضروری था। बात ये थी कि दर हकीकत पहली चीज तो यहाँ ये कि मशवरा लेना मकसूद नहीं, ना उसकी ज़रूरत है, बल्कि मखलूक को सुन्नत मशवरा की तालीम दी गई। इसलिए कहते हैं ना, दीवारों से भी मशवरा करो। जब मेरा रब, कुल कायनात का मालिक, हर पहलू उस पे रोशन, वो इस सुन्नत को क्यों फॉलो कर रहे हैं? ताकि आपको पता चले कि जो आपके अंडर लोग हैं, आपके मेड हैं, आपके कुलीग हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी आपके अंडर हैं, आपकी बहुएं हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिले। अब आप तो समझदार हैं, आपको पता है इसके नफा नुकसान में जो भी फैसला करने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं पता। कई दफा होता है ना, ऐसे किसी तबके पे जो मेड होती है आपकी, आप शॉर्ट करती हैं, तो जब मुझे कहती है ना ये मेड, हम अपनी मेड से बहुत तंग हैं, तो मैं कहती हूँ अगर वो इतनी समझदार होती तो आप उनकी मेड होती और वो आपकी मालकन होती। नहीं बेचारियों में शोर तो मेड बनी है ना, नहीं पढ़ सकी, नहीं हालात ने इजाजत दिया, तो उनको स्पेस दें, उनको उनके लेवल के मुताबिक बात करें, उनको आराम से समझाएं, मोहब्बत से, शफकत से अपने साथ रख के, तो उनको समझ आ जाती है। तो सुन्नत मशवरा की तालीम दी गई कि आप कितने भी क्लेवर हैं, कितने भी समझदार हैं, कितने ही आपकी अप्रोच है, आप इंसान हैं, मेरा रब इस सुन्नत को लागू करने के लिए फॉलो कर रहा है, तो हम तो कोई चीज ही नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि फरिश्तों के जिम्मेदारियां लगाई जानी थी इंसानों की। कोई रिस्क लेके उतरता है, कोई बरकतें, कोई रहमतें, कोई सख्तियां, कोई बारिशें, कोई दुआएं ऊपर लेके जाता है आपकी, कोई आपके माल लेके जाता है। ये आगे इंशाल्लाह पूरी तफसील आपको फरिश्तों के बारे में बताऊंगी। तो वो सारा काम जिम्मे था, तो उन्हें बताना था कि हाँ भाई, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें आपकी ये ड्यूटीज हैं। इसको भी अगर आप सामने रखें तो घर में कोई ऐसा काम आप करने जा रहे हो तो आप अपने मेट, अपने कोलीग, अपने जो भी आपके अंडर हैं, आपके बच्चे, बहुएं, उन्हें बिठाएं और उन्हें बताएं कि बेटा ये काम होगा, फलां फंक्शन घर में आ रहा है, फलां इवेंट्स आ रहा है, या कोई खुदा न खास्ता बीमारी है, हॉस्पिटल्स में लोग बहुत आएंगे, आपने ये घर से में रहना है, आपने घर से इतने बजे आना है, आपने कुकिंग करके लाना है, या आपने फोन अटेंड करने है। ड्यूटियां बांट दें ताकि एक ही बंदा फोन पे भी बता रहा है जी क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे पहुंचे हॉस्पिटल में, डॉक्टर क्या कहता है, और उसको साथ अपना मरीज को भी देखना है और डॉक्टर दवाइयां भी लिख के दे रहा है, वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो तकसीम करें कामों को, वक्त भी तकसीम करें, काम भी तकसीम करें। एक तो खुशी बड़ी होती है कि मुझे अपना समझा गया, मुझे कोई काम दिया गया और मैं इस काबिल हूं, और एक आपका काम भी आसानी से हो जाता है और आप भी रिलैक्स हो जाते हो। तीसरी चीज, फरिश्ते ये समझते थे कि हमसे ज्यादा अफजल और अहले इल्म कोई नहीं, कोई मखलूक नहीं, और शायद ना ही होगी। तो अल्लाह ताला ने ये उन्हें बताया कि अब मैं जो मखलूक पैदा करने जा रहा हूं वो अशरफुल मखलूकात होगी, क्योंकि वो इख्तियारी मखलूक होगी, क्योंकि फरिश्ते इस्तरारी मखलूक थे। उन्हें तो आगे हम आयतों में भी पढ़ेंगे, उन्हें तो इबादत के सिवा कोई उसके और जिम्मे काम नहीं था उस वक्त तक, और वो सुबह से शाम तक इबादत में मशगूल रहते थे, और ना शादियों का कंस वहां है उनमें, ना हंसना, ना रोना, ना जागना, ना खाना, ना पीना, बस वो एक इस्तरारी मखलूक है। लेकिन इंसान इख्तियारी मखलूक होगा, और वो इख्तियार रखने के बावजूद जबकि उसको दुख भी पहुंचेगा, सदमा भी पहुंचेगा, वो परेशान भी होगा, वो खुश भी होगा, वो बुखार में भी होगा, बहुत से हालात में भी होगा, लेकिन वो फिर भी उठ के नफल पढ़ेगा या नमाज पढ़ेगा, वो फिर भी उठ के सदका करेगा, वो फिर भी उठ के अल्लाह के यहाँ दुआ मांगेगा, और इतने मसाइल के साथ, इतनी खरदारी के साथ, इतने बोझ के साथ वो फिर भी अपने रब के अहकामात को बचा लाएगा। तो ये चीज़ जो इंसान को दीगी, ये किसी और भी मखलूक को अल्लाह ताला ने ना जानवर को दी, ना जिन्नात को, जिन्नात में भी आगे हम देखेंगे मुकल्लिद है, ना जानवरों को दी, ना फरिश्तों को दी, ये सिर्फ इंसानों को दी। जी, अस्सलाम वालेकुम।